فاطمۃ الزہرا کو سیدۃ نساء اہل الجنہ بنا دیا. سب جنت کی عورتوں کا سردار بنا دیا اور سیدۃ نساء العالمین کائنات کی مومنات کا سردار بنا دیا فاطمۃ الزہرا کو. پھر فاطمہ سے محبت کا یہ عالم کہ جب بابا سے ملنے آتی، صحیح بخاری، مسلم، ترمذی، تمام کتب حدیث، اہل سنت کی بھی بری پڑی، اہل تشیع کی بھی بری پڑی، اس پر کوئی اختلاف کی گنجائش بھی نہیں. میں نے تو اب تک جو کہا، اب تک جو کچھ کہا، اختلاف کی گنجائش نہیں ہے. جو کرتا ہے یا جہالت سے یا تعصب سے. میں تو ایک ایک لفظ جوش میں روانی میں بھی میں لفظ نہیں بولتا، ایک لفظ جوش و روانی میں بھی نکلتا ہے تو نپا تلا نکلتا ہے. مجھے معلوم ہے کیا ایک ایک لفظ نکل رہا ہے اور اس کا معنی مراد کیا ہے. مبالغہ نہیں کرتا، یہ مبالغہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. فاطمۃ الزہرا جب بابا سے ملنے آتی، کتب حدیث بتاتی ہیں کہ خدا کی قسم مصطفیٰ زہرا کے لیے کھڑے ہو جاتے. فقام الیہا واخذ بیدہا فقبلہا، پھر فاطمہ کا ہاتھ پکڑ لیتے اور پھر فاطمہ کے ہاتھ کو چومتے اور پھر اس کو فاطمہ کو اپنی جگہ پہ بٹھا دیتے. اور جب بابا زہرا کے پاس جاتے تو فاطمہ کھڑی ہو جاتی اور بابا کا ہاتھ چومتی اور پھر اپنی جگہ پہ بٹھا دیتی. فاطمہ سے یہ پیار، ایک حدیث میں آتا ہے کہ آپ جانتے ہیں جتنے صحابہ کرام تھے اور اہل بیت اعظام تھے، جس نے حضور علیہ السلام سے گفتگو کرنا ہوتی، عرض درخواست کرنا ہوتی، وہ اپنے کلام سے پہلے یہ عرض کرتے، فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہ کلمہ کہہ کر پیار کا تو پھر آگے اپنی عرض پیش کرتے. اور مصطفیٰ علیہ السلام حضرت فاطمہ سے مخاطب ہیں، اپنی شہزادی سے مخاطب ہیں. سارا جہان مصطفیٰ سے عرض کرتا ہے فدا کا ابی و امی، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. آج مصطفیٰ سیدہ فاطمہ سے مخاطب ہیں اور فرما رہے ہیں فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. تجھ پر میرے ماں باپ فدا ہوں. یہ فاطمۃ الزہرا ہیں. کائنات، وہ بھی حوالہ، وہ میں رضی اللہ، وہ بھی اہل سنت کو سمجھا رہا ہوں تاکہ فرق مٹ جائے، قریب آ جائیں. اہل سنت کے لیے اہل سنت کی کتب حدیث سے حوالہ، اور راوی حضرت فاروق اعظم عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ، کوئی اور نہیں ہے، حضرت فاروق اعظم. وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں خدا کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، قسم کھائی، کہتے ہیں کہ ہر صحابی، ہم میں سے ہر شخص جب بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتا تو وہ حضور کو جب پکارتا، عرض کرتا تو عرض کرتا فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. یہ شعار تھا ہر صحابی کا، ہر شخص کا، ہر مومن کا، کہ حضور کو یہ پکار کے عرض کرتا میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں. اور وہ بتاتے ہیں کہ مجھے اس رب کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں نے کانوں سے سنا مصطفیٰ حضرت فاطمۃ الزہرا سے بات کر رہے تھے، اور بات کرنے سے پہلے ہم بات کرتے تو عرض کرتے میرے ماں باپ آپ پر فدا ہو یا رسول اللہ. اور حضور نے حضرت فاطمہ کو بلایا اور بات سے پہلے فرمایا فدا کے ابی و امی یا فاطمہ، فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو، میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو فاطمہ. ارے وہ فاطمہ جس کے لیے پیغمبر کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر فدا ہو. حدیث پاک میں ہے قیامت کا دن ہوگا، حضرت مولا علی شیر خدا روایت فرماتے، عالم غیب سے، پردہ غیب سے آواز آئے گی، یا اہل محشر، محشر والو، غدو ابصارکم ونکسوا رؤوسکم حتی تمر فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آواز آئے گی
اے محشر والو اپنی نگاہیں جھکا لو، اپنے سر جھکا لو، فاطمہ بنت مصطفیٰ تشریف لا رہی ہے۔ فاطمۃ الزہرا کے گزر جانے تک اہل محشر میں سے کسی کو سر اٹھانے کی ہمت نہ ہوگی، کسی کو آنکھ کھولنے کی جرت نہ ہوگی۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ دنیا کے تمام دیکھنے والوں، تمام چاہنے والوں، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم۔ ایک بار پھر ناظرین، آپ کو پر نور صبح میں صبح نور کے ساتھ میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آئیے ہم سب بلا توقف چلتے ہیں حضرت ابو انیس محمد برکت علی علیہ رحمہ کی تالیف اسماء النبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اسم مبارک سنتے ہیں اور پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ سیدنا المحب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار، محبت فرمانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آل پاک اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین پر۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا ناظرین ذرا توجہ سے سنیے، فاطمہ میرا جگر گوشہ ہے، اسے تکلیف دینے والی چیز مجھے تکلیف دیتی ہے اور اسے مشقت میں ڈالنے والا مجھے مشقت میں ڈالتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تیری ناراضگی پر ناراض ہوتا ہے اور تیری رضا پر راضی ہوتا ہے۔ ناظرین اکرام، آج آپ سمجھ گئے کہ کس ہستی پاک کی بارگاہ میں ہم گناہگار، سیاہکار، بدکار، ہر طرح سے بیکار اس پاک ہستی کی بارگاہ میں ناظرین نذرانہ عقیدت پیش کرنے جا رہے ہیں۔ الفاظ نہیں ہیں، علم نہیں ہے، فہم نہیں ہے، شعور نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ میں اس کا اظہار ناظرین ابتدا میں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ وہ ہستی بہت بلند ہے، بہت پاک ہے۔ اتنی پاک ہستی ہیں ناظرین کہ اگر ان کی بارگاہ میں ہمارا نذرانہ قبول ہو جائے تو یقیناً ہماری دنیا بھی بن جائے اور ہماری آخرت بھی بن جائے۔ اور میں بذات خود ناظرین، میں تو اپنے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شاید اور یقیناً یہ ان کا کرم ہے ہم پر کہ آج ہم ان کی بات کرنے جا رہے ہیں کہ جن کی بات کائنات کا ذرہ ذرہ کرتا ہے، کہ سمندر سیاہی، درخت قلم اور جن و انس لکھنے والے بن جائیں تب بھی آپ سلام اللہ علیہ کے فضائل کو بیان نہیں کیا جا سکتا ناظرین۔ آپ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ بیٹی، بہترین زوجہ اور عظیم ماں ہیں، وہ ماں کہ جن کی آغوش میں ایسے فرزند پروان چڑھے جو سرمایہ دین اور حاصل پیغمبر اسلام بنے۔ آپ کی والدہ ملکۃ العرب، لیکن آپ علیہ السلام نے، آپ سلام اللہ علیہ نے کبھی آرام کی زندگی پسند نہیں کی۔ آپ نے ہمیشہ اپنے کردار کو نمونہ عمل بنا کے رکھا۔ آپ کے والد مختار کل، مختار کائنات، لیکن کبھی آپ نے اس رشتے سے فائدہ نہیں اٹھایا اور اپنی تمام زندگی ہر طرح کی مصیبت اور یعنی تکلیفوں کے اندر جو ہے بغیر شکوے کے گزار دی۔ آپ کے شوہر مشکل کشا ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ تمام زندگی کسی طرح کی کوئی فرمائش نہیں کرتی نظر آتی، ہمیشہ شوہر کی خدمت کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ آپ سلام اللہ علیہ کے فرزند جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، لیکن آپ سلام اللہ علیہ کائنات کی وہ بے مثال خاتون بھی ساتھ ساتھ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی
سعادت نصیب فرمائی کہ 2 اماموں کی ماں بننے کا شرف آپ کو عطا فرمایا. یعنی جناب حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی عظمت کا ناظرین یہ عالم کہ ایک طرف سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بحیثیت والد گرامی ہیں، تو دوسری جانب ملکۃ العرب حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کی والدہ ہیں، تو تیسری اور چوتھی جانب مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم بحیثیت شوہر اور سرداران جنت بحیثیت اولاد آپ کے ساتھ موجود ہیں. آپ علیہ السلام، آپ سلام اللہ علیہا وہ ممدوحہ ہیں جن کی مدح سورہ کوثر، آیت تطہیر، سورہ دہر جیسی قرآنی آیتوں اور سورتوں میں کی گئی. ناظرین آپ سلام اللہ علیہا وہ عبادت گزار ہیں کہ جن کی نماز کے وقت زمین سے آسمان تک ایک نور کا سلسلہ قائم رہتا اور رات کم پڑ جایا کرتی تھی. آپ وہ صاحب سخاوت ہیں ناظرین کہ جنہوں نے فاقوں میں سائل کو محروم واپس جانے نہیں دیا. آپ وہ باعفت خاتون ہیں کہ جن کا پردہ تمام زندگی برقرار رہا، اور سرکار علیہ السلام کے ساتھ کسی نابینا صحابی نے بھی اگر آپ کے گھر پہ وہ تشریف لائے تو انہوں نے آپ کو بغیر پردے کے نہیں دیکھا، پردے میں ہی آپ موجود رہتی تھیں. آپ سلام اللہ علیہ وہ صاحب نظر ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سوال پر کہ عورت کے لیے سب سے بہتر کیا چیز ہے، تو اس وقت آپ سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عورت کے حق میں سب سے بہتر شے یہ ہے کہ نامحرم مرد اسے نہ دیکھے، وہ خود بھی کسی نامحرم کو نہ دیکھے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ بے شک خدا آپ کے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور آپ کی خوشنودی سے خوش ہوتا ہے. یعنی بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی خوشی میں اللہ کی خوشی ہے اور ان کے غضب میں اللہ کا غضب ہے. آپ کی ذات اقدس ناظرین آسمان ولایت کے ستاروں کے انوار کا سرچشمہ ہے. آپ کتاب ہدایت کے اسرار کے خزینے کی حد ہے. جناب فاطمہ سلام اللہ علیہا وہ ہستی ہیں جو نسل اسماعیل علیہ السلام میں اول امام کی شریک حیات اور 11 ائمہ کی ماں ہیں. آپ نساؤنا کی تنہا مصداق ہیں. آپ زمانے میں تنہا خاتون ناظرین جن کی دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مباہلے کے دن خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رتبہ قرار دیا. سیدہ کائنات بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے گھر کی چوکھٹ وہ چوکھٹ ہے ناظرین کہ جس پر جن و انس و ملائکہ اپنی جبین نیاز جھکانے کو باعث افتخار سمجھتے ہیں کہ ان کے گھر بے اجازت جبرائیل آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. یہ مقام ہے ناظرین، یہ مقام ہے کہ جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا واحد شخصیت ہیں جن کا وجود جنت کے پھلوں کے ذریعے تیار ہوا. اسی لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بار بار آپ کو بوسہ دے کے یہ فرماتے کہ جنت کے پھل کی خوشبو آپ سے آتی ہے، آپ کو سونگا کرتے تھے. حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا یعنی اندازہ کیجئے ناظرین کہ مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ آپ ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں. عالم یہ ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں جب آپ تشریف لاتی میں کیسے بیان کروں ناظرین کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفقت پدری میں کھڑے ہو کر آپ کا استقبال کرتے، آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے، آپ کے ہاتھوں کو بوسہ دیتے، اپنی نشست پر آپ کو بٹھایا کرتے تھے. آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ محشر کا میدان ہوگا، ہم سارے گناہگار وہاں پر موجود ہوں گے. اس وقت منادی پکار کے کہے گا 70,000 حوروں کی جھڑمٹ میں حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا تشریف لائیں گی تو ایک منادی پکار کے کہے گا کہ اے اہل محشر اپنے سروں کو جھکا لو کہ آج فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سواری آنے والی ہے. ناظرین بس صرف ادب کا مقام ہے اور کچھ نہیں ہے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا صدقہ ہمیں عطا فرما دے. آج 3 ممتاز شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہیں. ٹیلی فون کالز بھی انشاءاللہ آپ کی شامل کریں گے، نمبرز اسکرین پہ آپ کے سامنے نمایاں ہوں گے. پہلی شخصیت ممتاز علمی شخصیت ہے محترم جناب پیر قمر الشکور احمد صاحب. دوسری شخصیت ممتاز صوفی اسکالر ہیں محترم جناب ڈاکٹر نوید اظہر صاحب. اور تیسری شخصیت ممتاز اسکالر ہیں، خصوصی دسترس ہے تصوف کے حوالے سے ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب. آپ تینوں کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم. آپ سے آغاز کرتے ہیں. پیر صاحب پہلے تو سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کا میں لفظ ادا کرتے بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے کہ تعارف کیا کہوں، بس قرآن آپ کی فضیلت کیا بیان کرتا ہے یہ بتائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کی بابرکت تاریخ جو آپ کی ولادت باسعادت کی ہے، اس نسبت سے میں آپ کی خدمت میں آپ کے توسط سے صبح نور کے تمام ناظرین کو، ہماری ٹیم جو صبح نور کو کرتی ہے پروڈیوس، اور ہمارے مالکان جو ہیں چینل کے، ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی حضرت سیدہ کونین سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کی عزت، عظمت اور شان اللہ رب العزت نے کائنات میں بہت ممتاز اور بہت منفرد بنائی ہے. صرف اس جہت سے اس کو قرآن حکیم کی ان مبارک آیات کو سمجھنے کی ضرورت ہے
جب ہم اس جہت سے اسے سمجھنے کی کوشش کریں گے تو کتاب اللہ ہماری بہت زیادہ رہنمائی فرماتا ہے۔ سورہ کوثر کا شان نزول جو ہمارے تمام مفسرین نے بیان کیا ہے، اہل سنت کے مفسرین اعظام نے، کہ جب حضرت قاسم حضور علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے جو حضرت خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بطن سے ہیں، ان کا انتقال ہوا، جن سے حضور اپنی کنیت ابو القاسم فرماتے تھے۔ جی جی سبحان۔ تو جب کبھی پورا میرے آقا اپنا اس میں گرامی تحریر کرواتے تو ابو القاسم محمد ابن عبداللہ لکھوایا کرتے تھے۔ دوسرے صاحبزادے حضرت عبداللہ کا وصال ہوا، حضرت قاسم بھی وصال کر گئے، حضرت عبداللہ بھی جب وصال کر گئے تو مشرکین مکہ نے اس پر خوشی کا اظہار جو ہے وہ کیا اور کہا کہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابتر ہو گئے۔ عاص بن وائل وہ بدبخت شخص جس نے یہ اتنا بڑا لفظ کہا، مقطوع نسل ہو گئے، جن کی نسل ختم ہو گئی۔ معاذ اللہ۔ اب ذرا اس کو تھوڑا سا میں اس کو بڑھانا چاہوں گا اور اس کو ہم ذرا ابتدا سے دیکھنا چاہیں گے۔ طبرانی کی ایک حدیث مبارک ہے، حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری نسب کو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک پاکیزہ اسلاف سے پاکیزہ ارحام میں منتقل کیا۔ اللہ اللہ اللہ۔ میں ہر جگہ سے، ہر صلب اور ہر رحم سے نکاح کے ذریعہ سے گزرا، مجھے کہیں زمانہ جاہلیت کی برائی نے نہیں چھوا۔ اللہ اکبر، اللہ اب یہ اتنا اعلیٰ نسب، اتنا پاکیزہ نسب جو اس کی حفاظت حضرت آدم علیہ السلام سے کی جا رہی تھی، اب حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کامل و اکمل اطہر مکمل بن کر جب جلوہ گر ہوئی اللہ، تو آپ کی نسل مبارک یقیناً اس کائنات کے لیے باعث خیر و برکت آپ کے بعد ہونی تھی۔ مشرکین مکہ نے جب ابتر کا تانا دیا تو اللہ تعالیٰ نے سورہ کوثر نازل فرمائی۔ وہ ظاہر کو دیکھ رہے تھے، مالک اپنی مشیت پہ کے مطابق ارشاد فرما رہا تھا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے شک ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، پس اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی دیجیے۔ اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، میں قوسین میں بریکٹ میں یہ کہنا چاہوں گا، اے حبیب آپ نہیں، آپ کا دشمن مقتول نسل۔ اللہ اللہ اللہ، کیا بات ہے، کیا یہ جو آپ اپنے درجنوں بیٹوں پہ یہ ناز کرتے پھرتے، نسلیں ان کی ناپید ہو جائیں گی، آپ کی نسل ہمیشہ ہماری حفاظت میں رہے گی۔ یہ وہ عظمت، یہ وہ شان جس کا پھر حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ولادت با سعادت کی تاریخ تو 20 جمادی الثانی جس پہ آج ہم پروگرام کر رہے ہیں، سال میں کس سال ہوئی، اس میں 2-3 قول ہیں۔ شیخ محقق فرماتے ہیں مدارج میں کہ اظہار نبوت کے پہلے سال، یعنی جب آقا کی عمر مبارک 41 برس تھی، ظاہری عمر مبارک، تب سیدہ کونین کا ظہور مبارک ہوا اور آپ کی عظمت تمام اولاد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، صاحبزادیوں سے بھی، بیٹوں سے بھی اس لیے بڑھ گئی کہ اس دنیا میں آتے ہی وحی الہی کے مشاہدات اللہ 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 ان کا شرف آپ کو ملا۔ یہ حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت کی تحقیق ہے جو انہوں نے مدارج النبوت میں نقل کی۔ اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اس دنیا میں آپ تشریف لائیں، وحی الہی جو ہے اس کا سلسلہ شروع ہو چکا۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ جو ابتر کا جواب سیدہ کونین کی صورت میں عطا فرمایا اور پھر آگے چل کر حضرت امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام سورہ کوثر کی تفسیر اول بن کر تشریف لائے۔ کیا بات، کیا بات۔ تو یہ سورہ کوثر کی شان نزول جو ہے، اس کی عملی صورت آپ کی ذات مبارک نظر آتی، بالکل ٹھیک۔ اچھا اب بات یہ کہ ظاہر ہے قرآن جا بجا جو ہے وہ آپ کی شان بیان کرتا ہے، میں چاہتا ہوں اگر اس کچھ حصہ آپ بھی ڈالنا چاہیں اس حوالے سے ضرور ڈالیے، لیکن ساتھ ساتھ جو آپ کا بچپنا ہے بڑا حسین بچپنا ہے، اور مجھے کہنے دیجئے جملہ کہ تاریخ میں، انسانی تاریخ میں، اسلام کی تاریخ میں ناموس رسالت کی پہلی محافظہ بن کے آپ ابھریں اور بچپن ہی میں ابھریں۔ جی بہت شکریہ۔ اہل بیت اطہار کا ذکر خیر وسیلہ نجات بھی ہے اور ذریعہ برکات بھی ہے۔ ایسے ہی ہے۔ آج ہم اس دروازے پر سائل بن کر بیٹھے ہیں جہاں سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا۔ قرآن مجید کا بیان ہوا تو اب حدیث پاک کا بیان بھی ہونا چاہیے، لیکن آپ نے جو سوال پوچھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر تبلیغ اسلام کے راستے میں جو مشکلات آئیں، آپ نے ہمیشہ
हुजूर का साथ दिया। आप काबत उल्लाह के पास नमाज अदा फरमा रहे थे तो कुछ कुफार पास बैठे गुफ्तगू कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। तो एक को शरारत सूझी उकबा बिन अबी मुईत को, तो उसने ऊँटनी की ओजड़ी लाकर अल्लाह 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 हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत सजदा में थे, आपके ऊपर रख दी, अल्लाह। दोनों शानों के दरमियान। तो हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की उम्र मुबारक उस वक़्त तकरीबन 8 बरस थी, बचपन था। आप बेकरार हुई और दौड़ती हुई तशरीफ़ लाईं और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस बोझ को उठाया अल्लाह और अल्लाह, जिस्म अल्लाह, पाक को साफ किया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। अच्छा, हदीस पाक यह है कि हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी वालदा से अर्ज़ किया कि मुझे इजाज़त दें कि मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में नमाज मगरिब अदा करूं और अपने लिए और आपके लिए दुआए खैर तलब करूं। तो वालदा ने इजाज़त दी। हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हाज़िर बारगाह हुए, हुजूर की इक्तदा में नमाज मगरिब पढ़ी, फिर नमाज इशा भी पढ़ी। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब फारिग होकर अपने हुजरा मुबारका की तरफ तशरीफ़ ले जाने लगे तो आप भी पीछे चल पड़े। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कौन है, क्या हुज़ैफ़ा है? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मैं हूँ। तो फरमाया, क्या काम है? गफ़र अल्लाहु लका वले उम्मिक, अल्लाह तेरी और तेरी वालदा की मग़फ़िरत फरमाए। अल्लाह। फिर इरशाद फरमाया कि आज रात एक फ़रिश्ता आसमान से ज़मीन पर उतरा है जो इससे पहले कभी ज़मीन पर नहीं उतरा। उसने अल्लाह ताला से मेरी मुलाकात की इजाज़त तलब की और मेरे लिए ये बिशारत लेकर आया अल्लाह ताला की बारगाह से कि मेरी बेटी फ़ातिमा तमाम ख़वातीन जन्नत की सरदार है अल्लाहु अकबर, और अल्लाहु अकबर। हसन और हुसैन तमाम जवानान जन्नत के अल्लाह सरदार। अल्लाह 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 अल्लाह। तो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की मनकबत, आपकी मिथत सराई और अहले बैत को खिराज अकीदत पेश करने का जो सिलसिला है वो हमारे लिटरेचर की बड़ी शानदार और जानदार रिवायत है। लेकिन अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने फ़ारसी में रुमूज़ बेखुदी में जो खिराज अकीदत उन हस्तियों को पेश किया है उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे फरमाते हैं कि मरियम अज़ यक निस्बत ईसा अज़ीज़, अज़ से निस्बत हज़रत ज़हरा अज़ीज़। हज़रत मरियम तो सिर्फ एक निस्बत हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा होने की वजह से मकबूल और मोहतरम हैं, लेकिन हज़रत फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा को 3 निस्बतें हासिल हैं और उनके एहतराम और अज़मत की बुनियादें 3 हैं। फरमाते हैं, नूर चश्मे रहमतुल लिल आलमी आ इमाम अव्वलीन व आखिरीन। अल्लाह अल्लाह। उनकी पहली निस्बत और शरफ़ यह है कि वो रहमतुल लिल आलमीन आका के आँखों का नूर हैं। अल्लाह। और नूर चश्म है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो अव्वलीन और आखिरीन के इमाम हैं। और दूसरी निस्बत यह है, बानुए आ ताजदार हलता मुर्तज़ा मुश्किल कुशा शेर खुदा। अल्लाह। उनकी दूसरी निस्बत यह है कि वो उस हस्ती हज़रत अलीउल मुर्तज़ा शेर खुदा मुश्किल कुशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अहलिया मोहतरमा हैं, जिनकी शान में सूरत दहर उतरी, हल अता अलल इंसान हीनु मिनद दहरे लम यकुन शैअ मज़कूरा। और उनकी तीसरी शान यह है, मादरे आ मरकज़े पुरकार इश्क, मादरे आ काफिला सालार इश्क। वो उस हस्ती इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वालदा हैं जो इश्क की पुरकार के मरकज़ की हैसियत रखते हैं। अल्लाहु अकबर, गोया अल्लाहु अकबर। इश्क जिस ऑर्बिट में गर्दिश करता है उसका न्यूक्लियस इमाम हुसैन। अल्लाहु अकबर। और वो जो इश्क के काफिले के सालार हैं वो उनकी वालदा हैं। मजराए तस्लीम रा हासिल बतूल, मादरा रा उसवाए कामिल बतूल। और बतूल सलामुल्लाह अलैहा की शान ये है कि वो तस्लीम व रज़ा की खेती का हासिल हैं। अल्लाह। अगर कोई तस्लीम व रज़ा को अपना शियार बनाए तो उसकी शख्सियत जिस तरह तश्कील पाएगी वो हज़रत फ़ातिमा ज़हरा का नमूना होगा। और उनकी हस्ती वो है कि जिनकी ज़िंदगी माओं के लिए बेहतरीन नमूना है, उसवा कामिल की हैसियत रखती है। रिश्ताए आईन हक जंजीर पास्त, पासे फरमाने जनाबे मुस्तफ़ास्त, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में सजदा हा बर खाके पाशीद में। शरीयत की जंजीर मेरे कदमों में पड़ी हुई है। फरमान का लिहाज है कि अल्लाह के सिवा किसी को सजदा रवा नहीं। अगर ये ना होता तो मैं आपकी तुरबत पाक के गिर्द तवाफ़ करता, इर्द गिर्द घूमता, उस तुरबत का तवाफ़ करता और उस खाके पाक पर सजदे लुटाता। अल्लाह अकबर। बात आगे बढ़ाते हैं डॉक्टर साहब। क्या खूबसूरत इश्क की बातें
علامہ اقبال علیہ رحمہ کی عقیدت ظاہر ہے سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ساتھ سرکار علیہ السلام آپ یقین مانیے میں بات کر رہا ہوں نا، اب جس طرح سے سیدہ فاطمہ کا ذکر خیر ہو رہا ہے کیفیت دل کی بالکل مختلف ہو گئی ہے. آپ کتنے پیار سے استقبال فرماتے تھے اپنی بیٹی کا، کتنا پیار کرتے تھے؟ جی بہت شکریہ، بڑی خوبصورت باتیں ہو گئی. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے چنودگی اور انتخاب کو جو ایک منتخب رنگ دیا تھا، منفرد رنگ، وہ آپ کا ہی حصہ تھا. جہاں آپ کے بڑے امتیازات ہیں اسی تسلسل میں وہ جو آپ نے سوال کیا وہ بھی میں لے آؤں گا. آپ کا جو زہد و عبادت تھا اور تقویٰ تھا، ایک بات بطور رسول کی یاد رکھ دیں، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی اولاد مبارکہ سے صرف نسبی اعتبار سے پیار نہیں تھا، بلکہ آپ کی نگاہ بصیرت ان کے آئیڈیل اور نمونہ ہونے کو بھی دیکھ رہی تھی. اللہ اللہ اللہ، یعنی ان کو یہ بھی لگ رہا تھا کہ میری اولاد ہونے کا حق بھی ادا کرے گی. اللہ، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نسب کا نظام ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک منفرد نظام ہے کہ آپ کی بیٹی سے اور مطہرہ اور مزکیہ سے آپ کا نسب کا تسلسل چلا، تو آپ وہ ساری دیکھ رہے تھے. اس لیے آپ کو اپنی بیٹی کے ساتھ حد سے زیادہ پیار تھا. وہ ہے نا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا، وہ ہے نا نور تیرا سب گھرانہ نور. اور پھر خوبصورت اس میں باتیں دیکھیں، یہ بعض لوگ جو حقائق پر نظر نہیں رکھتے، ان باتوں کو بیان کرنے والی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں. جی وہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آتی تھی، عقیدت کا رنگ دیکھیں، وہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی چال کو بھی دیکھتی تھی، ڈھال کو بھی دیکھتی تھی، چلن کو دیکھتی تھی. وہ جو ایک نور کا حالہ ہر وقت جسد فاطمیہ کو اپنی آغوش میں لیے رکھتا تھا وہ بھی دیکھتی تھی. اللہ، اور وہ کہتی تھی کہ ہم نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے زیادہ مشابہ حضور کے ساتھ کسی کو نہیں دیکھا. اور یہ بتایا بھی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیقہ نے، اور چلتے اسی طرح تھیں، بیٹھتی اسی طرح تھیں، گفتگو اسی طرح کرتی تھیں. تو پھر جب آپ تشریف لاتی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آپ کے ساتھ محبت تھی، تو پھر آپ نہ صرف اپنی جگہ سے اٹھتے تھے بلکہ چند قدم آگے چل کے بھی جاتے تھے. اللہ، یعنی استقبال فرمایا کرتے، استقبال بھی فرماتے تھے. پھر ان کا ہاتھ پکڑتے تھے، ہاتھ کو بھی بوسہ دیتے تھے، پیشانی پر بوسہ دیتے تھے. اللہ، پھر جیسے آپ نے کہا کہ آپ کو پیار سے جنت کے پھلوں کے اثرات کے نتیجے میں سونگتے بھی تھے. سبحان اللہ. پھر آپ کا دست مبارک پکڑ کر اپنی جگہ پر بٹھاتے تھے. سبحان اللہ. اور پھر آپ کو وہ سارا منظر یاد آتا تھا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جہاں میرا لخت جگر ہیں، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی عکس جمیل ہیں. سبحان اللہ. اچھا، یہاں پہ ایک بات اور ڈاکٹر صاحب، چونکہ بات آ گئی تو سردست بتا دیجئے، جو محبت، جو حلاوت اور جس انداز سے تکریم فرمائی سیدہ کائنات کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک باپ کی حیثیت سے اپنی بیٹی کی، آج دنیا بھر میں کتنا بڑا پیغام یہ ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے ساتھ کیا کر رہے ہوتے ہیں. دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیٹیوں کو جس رحمت کا اور نعمت کا ایک سبب بنایا ہے، تو اپنی بیٹیوں کی تربیت کے لیے جو لطافت، جو نزاکت، جو اصول کار فرما ہونے چاہیے. چونکہ عورت کے بدن میں اور اس کی تشکیل میں جہاں لطافت اور نرمی ہے، وہاں حسن اخلاق کا بندے کو اور والد کو بڑا پیکر ہونا چاہیے. بچیوں کی تربیت کی تو زیادہ اصلاح کرنی چاہیے. بلکہ اس کی مناسبت میں ایک حدیث بھی اگر ہو جائے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ گھر میں بیٹھی تھی. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب بھی گھر میں آتے تو پہلا سوال یہ ضرور پوچھتے تھے کہ آج گھر میں کوئی منفرد معاملہ پیش آیا یا کوئی مہمان آیا گیا. تو انہوں نے کہا کہ آج ایک بڑا عجیب واقعہ پیش آیا کہ ایک عورت اپنی 2 بچیوں کو لے کر آئی
تو میں نے اس عورت کو ایک کھجور کا دانہ دیا، آئے ہائے ہائے، تو اس نے کھجور کا وہ ٹکڑا لیا اور گٹھلی نکالنے کے بعد 2 حصوں میں بانٹ کر بچیوں کو دیا اور خود نہ کھایا۔ اللہ اللہ، یہ واقعہ دیکھ کر میں جہاں متاثر ہوئی اور آپ دیدہ ہوئی، وہاں ماں کی ممتا اور بچیوں پر ان کی جو ایک شفقت کا پہلو ہے، میں حیران ہوئی۔ تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں اور بیٹی، باپ اور بیٹی کے اس تربیت کے ماحول کے لیے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹیاں دی، آہا، پھر اس نے ان کو بڑے شرم و حیا کے پیمانے پر پرورش کی، جی، ان کی تربیت کی اور علم دیا، اور ایک اچھی ماں بننے کی صلاحیت کے ساتھ کسی کے گھر روانہ کیا، تو میں اس کو اسی طرح جنت کے وہ قیامت والے دن ساتھ رکھوں گا جیسے یہ 2 انگلیاں ساتھ ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کسی نے سوال کیا یا رسول اللہ، ٹھیک، کسی نے اگر 2 بچیاں اس طرح پالی ٹھیک، تب بھی آپ نے کہا یہ، کسی نے کہا 1 پالی تب بھی آپ نے کہا یہ۔ بالکل ٹھیک، اس پہ بات کرتے ہیں، پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی۔ جی میاں غلام مرتضیٰ صاحب، کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ؟ سر میاں غلام مرزا گوجرا سرجلا ٹوبا ٹیکسن سے بات کر رہا ہوں میں۔ جناب فرمائیے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں آپ کو پہلے مبارکباد دیتا ہوں اتنا اچھا پروگرام کرنے کا، اور جی، آپ بہت کو بہت زیادہ زبان کو مبارکباد دیتا ہوں۔ جی بہت شکریہ، جزاک اللہ جی۔ آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ آج کل ہماری مائیں، بہنیں اور بیٹیاں حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل کر کے کس طرح اپنی زندگی کو سمجھ سکتی؟ ٹھیک ہے، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ۔ اور اگلے کالر دیکھیں ہمارے ساتھ کون ہے اور کہاں سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی کون صاحب اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ محمد حسن ڈی خان سے بات کر رہا ہوں۔ محمد ارشد صاحب ڈی آئی خان سے۔ محمد حسن اچھا محمد حسن صاحب، جناب فرمائیے۔ جی جی، میرا سوال یہ ہے کہ پنجتن پاک کی وجہ تسمیہ کیا ہے؟ پنجتن پاک کی وجہ تسمیہ کا، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، آپ کو بتاتے ہیں۔ اگلے کالر کو دیکھیں، شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی کالر کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ حضرت عرض کر رہا ہوں، تو پہلے تو میں آپ کو یہ مبارک دیتا ہوں کہ یہ ماشاءاللہ آپ کی ٹیم بہت اچھی ہے آج۔ جی بہت شکریہ۔ تو میرا سوال یہ ہے کہ حضرت فاطمہ تزرا رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک کتنی تھی اور آپ کا مزار کس جگہ پہ ہے؟ ٹھیک ہے جی، بالکل آپ کو بتاتے ہیں، بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ ناظرین کرام، سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ پاک ہے، اور میں آپ کو بتا نہیں سکتا اس وقت دل کی کیفیت کیا ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ پوری کائنات جن کے ادب میں ہر وقت جھکی رہتی ہو، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ سے اتنا پیار فرماتے ہوں، ان کے مقام اور مرتبے کا کیا عالم ہوگا۔ آئیے آج سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں اور سیدہ کائنات کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہیں مل کر، اور اس کے بعد انشاءاللہ سیدہ کائنات کی شخصیت کے حوالے سے اور ان کی ذات کے حوالے سے مزید گفتگو کریں گے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى وصحبه وبارك وسلم وبارك اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله۔ خوش آمدید خواتین و حضرات، ناظرین اکرام، آج تذکرہ پاک ہو رہا ہے حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا، اور اب جس یوں سمجھ لیجئے پروگرام کے حصے میں ہم داخل ہو گئے،
وہاں رسولullah सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत आपके साथ और आपकी मोहब्बत सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूँ कि सब 3 जो सवाल आता है, उसमें पहला सवाल कि आज जो माएँ बहनें किस तरह से सैयदा कायनात बीबी फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को फॉलो कर सकती हैं? किसी भी चीज़ को अमलन करने से पहले उस हस्ती की शान को, शख्सियत को समझना ज़रूरी होता है। तो सबसे उसका आसान तरीक़ा ये है कि आपकी सीरत तैयबा पर कुतब का मुतालिया किया जाए, और जो हमारे ये सुबह नूर के प्रोग्राम रेगुलर आप पे होते हैं, इस हवाला से इससे भी रहनुमाई बहुत मिलती है आपकी शख्सियत और किरदार के हवाला से। इसे सुना जाए, जब आपकी शख्सियत का एक जहन में अज़मत कायम हो जाए, फिर उसके मुताबिक आदमी फॉलो कर सकता है कि आप बेटी कैसे हैं, आप बीवी कैसे हैं, और आप माँ कैसे हैं। तीनों पहलू जो हैं वो बिल्कुल ज़ाहिर है। जो कुछ हम बयान कर रहे होते हैं एक्चुअल वो सारे मैसेजेस ही होते हैं। फजीलत बयान करने का, उनकी ज़िंदगी बयान करने का मतलब ये है कि लोग अखज़ कर लें उससे। अच्छा जी, दूसरा सवाल जो है कि पंजतन पाक की वजह तस्मिया। हाँ जी, पंजतन पाक का मतलब है 5 पाकीज़ा अफराद। ठीक, तो ये वो हस्तियां हैं जिनका साया हमारे सरों पर है। किसी बुज़ुर्ग का शेर है अरबी में और बड़ी बरकत वाला है, ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। जवाब तो आपने दे दिया। हमारे लिए 5 हस्तियां हैं, 5 नुफूसे कुदसियां हैं जो वबा की शिद्दत को ठंडा करने वाले हैं। अल मुस्तफ़ा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत अली, उनके 2 बेटे, हज़रत बीबी फातिमा। इसी को अब बेदम वार से अगला जुमला ये था जी, बता दीजिए बयान। बेदम यही तो 5 हैं, मक़सूद कायनात, खैरुन निसा, हुसैन हसन, मुस्तफ़ा अली। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, बिल्कुल ठीक हो गया। अच्छा जी, उम्र मुबारक और मज़ार शरीफ आपके बारे में चूँकि ज़रा इख्तिलाफात हैं, तो एक रिवायत के मुताबिक तो आपकी उम्र बनती है 22 साल, ठीक है, एक के मुताबिक बनती है 28 साल, और आपका जो मज़ार मुबारक है वो जन्नतुल बकी में है, मदीना में। ज़्यादा वैसे डिस्कस मेरा ख्याल 28 साल ही हुआ है ना। अच्छा, लेकिन एक बात है, उम्र मुबारक तो आपकी ज़ाहिर है ये अपनी जगह, लेकिन जो असल बात जो मुझे समझ आती है वो ये कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत ऐसी कि ज़ाहिरी तौर पे भी अपने आप से जुदा नहीं रखा, और जब आप यहाँ से पर्दा फरमा गए तब भी आपने जुदा नहीं किया, 6 महीने ही में बुला लिया अपने पास। अच्छा जी, अब बताइए ज़रा पीर साहब कि जो मोहब्बत है सरकार अलैहिस्सलाम की सैयदा कायनात के साथ और सैयदा कायनात की सरकार अलैहिस्सलाम के साथ, यहाँ से जो है बात आगे बढ़ाते हैं। जी बिस्मिल्लाह। पीर नसीरुद्दीन साहब के 1-2 शेर पढ़ जनाब जनाब बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। हो नहीं सकती रकम बिन्नते शाहे बतहा की शान, सुभान अल्लाह। क्या बयां हो कतराए नाचीज से दरिया की शान। ऐसे ही एक ज़र्रा क्या इहाता कर सकता है खुर्शीद का, एक अदना कब समझ सकता है एक आला की भाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेदा तुम मिन्नी कहें जिसको रसूले इंसो जां, अल्लाह बेदा तुम मिन्नी कहें जिसको रसूले इंसो जां, इससे बढ़कर क्या हो उस दुर्रे यकता की शान, अल्लाह अल्लाह, जिसकी आमद पर खड़े हो खुद इमामुल अंबिया, अल्लाह। देखिए चश्मे नबूवत में ज़रा ज़हरा की शान, अहले माशर जिसकी आमद पर रखें नीची नज़र, अल्लाह किस कदर ऊंची है उस शाहज़ादिए वाला की शान। सुभान और इंतहाई सबक आमोज़ शेर, ये ख़वातीने जहाने नौ भला समझेंगी क्या, ये मुतजद्दिदीन की तरफ जो है, ये ख़वातीने जहाने नौ भला समझेंगी क्या, मरियमो हव्वा से पूछो ज़ैनबे कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात। आक़ाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो वालिहाना मोहब्बत, जिसका हज़रत उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला की हदीस मुबारका से ज़िक्र हुआ कि आपकी नशिस्त में, बर्खास्त में, कौल में, फ़ेल में, आवाज़ में, हर चीज़ में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ममासलत। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब आपके काशाना अक़दस में जाते तो आप इस्तक़बाल के लिए खड़ी हो जाती, और जब आका की बारगाह में आप आते तो जैसे ज़िक्र हुआ आप खड़े होते, प्यार करते, पेशकदमी फरमाते, चूमते, सूंघते और फरमाते मेरी ये बेटी तो जन्नत की कली है। ये किस माहौल में किया जा रहा है? आज की बात तो बाद की है, जी जी। ये किस माहौल में किया जा रहा है? ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात। जिस माहौल में बेटियों को जिंदा दरगोर किया जा रहा था, उस दौर में ये बताया गया कि ये बेटी जो है इसकी अजमत
اور صرف یہ بیٹی بلکہ محبت کر کے دکھایا گیا کہ بیٹیوں سے پیار، ان کی تو شان ان کے ساتھ خاص ہے نا، لیکن بیٹیوں کے لیے ایک میسیج دیا گیا ان کے والدین کو کہ بیٹیوں کے ساتھ پیار محبت، ان کی عظمت کیا ہے، ان کی شان کیا ہے، ان کا مقام کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا میں نے اپنی بیٹی کا نام فاطمہ کیوں رکھا؟ حالانکہ آپ سے پہلے بھی فاطمہ نام کی خواتین ہیں، لیکن آپ نے اس کی وجہ تسمیہ فرمائی کہ اللہ نے اس کے محبین کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا ہے۔ میں نے اس کا نام فاطمہ اس لیے رکھا۔ اب آپ کا ایک لقب جس کا بہت ہی اہم لقب، ویسے تو سارے ہی اہم ہیں، لیکن ام ابیہا، باپ کی ماں، اس کی ایک جہت تو یہ ہے کہ جیسے وہ اجری والا واقعہ، حضور علیہ السلام سے والہانہ محبت، ایسے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے بے چین رہتی ہے، پریشان رہتی ہے، اسی لیے شادی کے بعد بھی جو گھر تھوڑا دور تھا خواہش کی گئی کہ قریب ہو، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ گھر پھر قریب ہوا، اور جب حضرت حارثہ بن نعمان نے وہ تحفتاً پیش کر دیا تو حضور علیہ السلام جب سفر پر جاتے تو سب سے آخر پر، اور جب واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے۔ ٹھیک، یہ چیز واضح کرتی ہے کہ سرکار کی محبت کیا ہے، اور کتنی جدائی جس کی گراں اور شاق گزرتی ہے وہ کون سی ہستی ہے۔ حضور علیہ السلام جس کے بغیر رہ نہیں سکتے، وہ ذات حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ۔ ام ابیہا کا دوسرا پہلو وہ نسل مبارک کے حوالہ سے ہے کہ جیسے اس ہستی سے اپنے باپ کی نسل جاری ہو رہی ہے، اس لیے بھی آپ کا یہ لقب ام ابیہا جو ہے وہ ہے زاہدہ، زکیہ، راضیہ، مرضیہ، بطول، سب سے کٹ کر اللہ رب العزت کے ساتھ اپنی تعلق رکھنے والی ذات، اللہ کا ذکر کرنے والی ذات، اللہ سے والہانہ محبت رکھنے والی ذات، اور یہی عظمت، یہی شان حضرت فاطمہ الزہرا کی ہے، جس کی وجہ سے جو ہم کہتے ہیں نا رول ماڈل آپ کی ذات ہے، مادراں را اسوہ کامل بطول، اقبال نے جو کہا وہ اسی لیے کہا کہ حضرت فاطمہ الزہرا حضور علیہ السلام کی ذات والا شان کے خواتین جہاں میں سب سے زیادہ قریب، سب سے زیادہ انسیت، سب سے زیادہ مانوس، سب سے زیادہ مشابہ آپ کی ذات مبارک ہے، اسی لیے وہ رول ماڈل۔ اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ایک تو آپ کی جو ازدواجی زندگی ہے، ذرا اس پہ لوگوں کو، آج کی خواتین کو بتائیں کیسی تھی؟ یعنی سیدہ کائنات جو خواتین کی، جنتی خواتین کی، پوری کائنات کی خواتین کی سردار ہیں، جن کے والد گرامی کی وجہ سے یہ پوری کائنات جو ہے ترتیب دی جا رہی ہے، کیا فخر و فاقہ تھا، کیسی زندگی تھی مولا کائنات؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے وقت جس کا انتظام آسمانوں پر ہوا تھا اور زمین پر تو صرف اسباب ہوئے تھے، فرمایا تھا شادی کے وقت کہ فاطمہ گھر کے سارے کام کریں گی اور علی باہر کے کام کریں گے۔ تو اسی پر تھا عمل آپ کا، چکی خود پیستی تھیں، کپڑے گردآلود ہو جاتے تھے اور شوہر کی خدمت کرتی تھیں، اور جب تک اپنے شوہر نامدار کو اور بچوں کو کھلا نہ لیتی خود نہیں کھاتی۔ اور فقر و فاقہ تو ان کی میراث۔ یہ بتائیے لوگوں کو، بتائیے ذرا کہ کیسے چکی پیستی تھیں، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے تھے، بتائیں۔ تو وہ تسبیح فاطمہ جو احادیث میں ہے، اس کی جو وجہ ہے اور جو سبب بنا وہ امت کو تسبیح عطا ہوئی، وہ یہی تھی کہ پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ خادم آئے ہیں، تو آپ بھی حاضر بارگاہ ہوئیں، تو ملاقات نہ ہو سکی۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ تشریف لے گئے آپ کے کاشانہ اقدس میں، اور حضرت علی اور حضرت فاطمہ دونوں آرام فرما تھے بستر پر، حضور دونوں کے درمیان جا کر بیٹھ گئے، اور حضرت فاطمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک کی ٹھنڈک میں نے اپنے جسم کے ساتھ محسوس کی، اتنی قربت سے درمیان میں بیٹھے۔ تو فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جو خادم سے زیادہ بہتر ہو، تم 33 مرتبہ بستر پر آ کر رات کو سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، 33 مرتبہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو۔ اچھا، آپ کی شخصیت میں سے عصر حاضر میں سب سے زیادہ جو پہلو قابل اتباع ہے اور واجب الاتباع ہے وہ عفت و عصمت، پاکیزگی اور شرم و حیا ہے۔ آپ نے وصیت فرمائی کہ میرا جنازہ رات کے وقت اٹھایا جائے تاکہ کسی نامحرم کی نظر میرے جنازے پر نہ پڑے۔ ڈاکٹر صاحب یہ بھی تو بتائیے نا کہ یہ تو وصیت ہو گئی، لیکن اس سے پہلے جو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے کلام فرمایا ہے کہ پہلے تو آپ نے پوچھا نا کہ مجھے بڑا معیوب گزرتا ہے کہ عورتوں کے جنازے کھلے جاتے ہیں،
ذرا واقعہ بتائیے نا. حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میں حبشہ گئی، وہاں میں نے دیکھا کہ جنازہ عورتوں کا پردے کے ساتھ اٹھایا جاتا تھا، اور اس کی کیفیت یہ تھی کہ جنازے پر کھجور کی شاخیں رکھی جاتی اور ان کے اوپر چادر ڈال دی جاتی. تو حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا نے اس بات کو بڑا پسند کیا اور فرمایا کہ یہ تم کر کے دکھاؤ. تو حضرت اسماء نے ایک چارپائی پر کھجور کی شاخیں رکھیں، اوپر چادر ڈالی، تو آپ نے اس کو پسند کیا اور فرمایا جب میں انتقال کروں تو اسی انداز کے ساتھ مجھے قبرستان اللہ اللہ، یعنی اس کا مطلب رہتی دنیا تک عورتوں پر یہ بھی ایک احسان یہ بھی کہ احسان. جو بے پردہ تھی ان کو پردے میں جو ہے وہ عزت عطا کر. علامہ اقبال نے اس واقعے سے کیا اثر کشید کیا. وہ فرماتے ہیں اگر پندے ز درویش پذیری، ہزار امت بے میرت تو نہ میری. اگر تو اس درویش کی نصیحت کا اثر قبول کر لے گا تو ہزار قومیں مٹ جائیں گی، تو زندہ رہے گا، اللہ، تو نہیں مٹے گا. اور وہ نصیحت کیا ہے؟ بطول باشو پنہاں شو عظیم اثر کہ در آغوش شبیر بگیری. سبحان بطول بن جا اور زمانے کی نظروں سے پوشیدہ ہو کر رہ. عورتوں کو نصیحت کر رہے ہیں کہ بطول کی طرح دنیا سے کٹ کے اللہ سے واصل ہو اور خاتون خانہ بن کے زندگی گزار. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ تیری آغوش میں شبیر یعنی امام حسین جیسا موتی پیدا ہو. اللہ اکبر. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ سیدہ پاک کا جو زہد و ورع ہے، آپ کی جو عبادت ہے، آپ کی جو سخاوت ہے، آپ یہ دیکھیے کہ وہ قرآن کی آیات جن کے حق میں نازل ہو جائیں، آپ کچھ نہ کھائیں، روزے سے رہیں، اور جو در پہ آئے اس کو عطا کر دیں. ذرا اس بارے میں تھوڑا سا کلام فرمائیے. اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ جو سادات گرامی کا جو اللہ تعالیٰ نے طہارت ازلی کا فیض دیا ہے نا، تو یہ طہارت ازلی کے ساتھ ذوق عبادت، تقوی اور یہ تبتل کی کیفیت، یہ ساری وابستہ ہے. آپ کی کیفیات کا اندازہ لگایا جائے یہ عبادات کے باب میں، تو آپ کا سب سے جو زیادہ معمول دیکھا گیا وہ قرآن کی تلاوت تھی. سبحان. اور قرآن کی تلاوت بھی آپ انتہائی گہرے استغراق کے ساتھ فرماتی تھی، حتیٰ کہ چکی پیستے ہوئے قرآن کی تلاوت کرنا اور اس خاص ماحول میں گم رہنا، یہ آپ کا ہی ایک وصف تھا. اب میں سمجھتا ہوں اسی قرآن کی تلاوت جو آپ کرتی تھی اور آپ کے بچے سنتے تھے، اسی تلاوت کا مظاہرہ امام حسین نے بھی کر کے دکھایا. اللہ اکبر. اللہ. وہ نیزے کی نوک پر سر مبارک کا قرآن پڑھنا، یہ بنیادی طور پر وہ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قرآن پڑھنے کا تسلسل تھا. اللہ اللہ اللہ. پھر آپ کی عبادت، پھر ریاضت. وہ امام حسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں اس وقت چھوٹا تھا، اپنی امی جی کو دیکھتا تھا ساری رات عبادت کرتی تھی، کبھی سجدے میں، کبھی رکوع میں، کبھی قیام میں. اور میں آپ کی دعائیں بڑی غور سے سنتا تھا. آپ کی دعائیں میں نے جب بھی سنی تو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے اور آپ کی امت کے حوالے سے ہوتی تھی. اللہ اکبر. اور میں کہتے بھی تھا اللہ جان آپ اپنے لیے اور ہمارے لیے بھی کچھ مانگ. اللہ اکبر. وہ کہتی ہے کہ مجھے فرصت وہاں سے ملے گی تو آپ میں کچھ اور مانگوں گی نا. یعنی بابا جان نے بھی کچھ اور نہیں مانگا اور بابا کی جان نے بھی کچھ اور نہیں مانگا. بالکل. اللہ اللہ. بہت اچھی. یہ زہد و ورع کی آپ کی کیفیت تھی. پھر بلکہ حضرت یہ بھی روایت موجود ہے کہ آپ کے گھر میں ایک بڑا عجیب مشاہدہ بھی کیا گیا کہ آپ کی چکی چل رہی ہے اور آپ سو رہی ہیں، اللہ، اور آپ کے بچوں کو پنکھے چلتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اللہ. تو دیکھنے والا بڑا حیران ہوا اور اس نے بھاگتے ہوئے آ کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعہ عرض کیا، یا رسول اللہ آج حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں جب میں نے دیکھا تو یہ ایک عجیب معاملہ نظر آیا، آپ سو رہی ہیں. تو آپ نے کہا میری بیٹی چکی چلاتی ہے، اللہ کی عبادت کرتی رہتی ہے، تو اب یہ تھک گئی تھی، اللہ نے اس پر نیند طاری کر دی، اب اس کی چکی اور اس کے بچے کو پنکھے فرشتے جلنے کے لیے آئے. اللہ اللہ اللہ. میں ایک بات پیر صاحب مجھے آج بتائیے، آپ دنیا کے دیکھنے والوں کو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتوں سے نوازا ہے. مال بھی دیا، دولت بھی دی، عزت بھی دی، شہرت بھی دی، سب کچھ عطا کیا، ساری دنیاوی نعمت ہے. وہاں عالم یہ تھا کہ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، فقر و فاقہ ہوتا تھا، چہرہ جو ہے زرد ہو جایا کرتا تھا.
جبکہ آپ تو اگر صرف یہ کہہ دیتی اپنے بابا جان کو کہ بابا جان کھانے کو نہیں، تو دنیا کی ساری نعمتیں آپ کے قدمین میں آ جاتی ہیں۔ بتائیے ذرا، اور بہت مختصر وقت کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک چونکہ باعث تخلیق کون و مکان ہے، تو حضور کا یہ فقر اختیاری ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کل جہاں ملک اور جو کی روٹی غذا، اس شکم کی قینات پہ لاکھوں سلام۔ وہ جو فقر اختیاری ہے یہ سارا اس کے سبب سے تھا کہ اس دنیا سے بے رغبتی، اس دنیا سے تعلق نہ رکھنا۔ وہ بطول کے معنی میں ایک یہ معنی بھی ہوگا نا کہ اس دنیا سے تعلق جو ہے وہ نہ رکھنا۔ اب جب اس دنیا سے تعلق نہیں ہے تو پھر یہ چیزیں تو ساری آئیں گی، اور جب کبھی عطا ہوتا ہے تو ملائک جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج اہل بیت نبوت کی سخاوت کا منظر دیکھنا ہے۔ سخاوت کا منظر دیکھنے کے لیے فرشتے مسکین، یتیم اور اسیر بن کر آ جاتے ہیں۔ اللہ، اور اللہ رب العزت پھر جب وہ سخاوت کا منظر دیکھتے ہیں، جو پکا ہوا کھانا افطار کے لیے انہیں دے دیا جاتا ہے، تو پھر ایک دن مسکین، دوسرے دن یتیم، تیسرے دن اسیر آتا ہے، عطا کر دیا جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس بات کو اپنے کلام مبارک کا حصہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ تاج سجا دیا سر پہ، مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، کہ یہ جو کچھ کھلاتے پلاتے ہیں یہ اللہ کی محبت میں کھلاتے ہیں، مسکین کو، یتیم کو، اسیر کو، اور کہتے ہیں ہم تجھ سے کسی شکریہ کے طلبگار نہیں، ہم تو یہ سب اس کی محبت میں کھلا رہے ہیں، اس کی وجہ سے کھلا رہے ہیں۔ میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اگر میں یہ کہوں کہ میں یہ کام اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں تو وہ اور بات، اور جب مالک یہ کہے کہ یہ کام میرے لیے۔ اللہ اللہ، بہت شکریہ آپ تینوں احباب کا تشریف لائے۔ ناظرین کرام، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس صفحہ پر تشریف فرمائے، جبرائیل امی تشریف فرمائے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے جبرائیل، خدا کی عزت و جلال کی قسم، شام کو آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں ایک ہتھیلی بھر جو اور ایک مٹھی بھر ستو تک نہیں ہوتا، آٹا تک نہیں ہوتا۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور فرشتوں کو بھیج دیا، آ کر عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ آپ پر سلام بھیجتا ہے، اور جو بات آپ نے فرمائی اللہ نے سنی۔ اب اللہ فرماتا ہے کہ میرے حبیب سے جا کر کہو کہ اگر وہ چاہے تو ہم کوہ تہامہ کو سونے کا، چاندی کا، زمرد کا، یاقوت کا بنا دیں، اگر وہ چاہے تو نبی بادشاہ بنے، چاہے تو نبی بندہ بنے۔ یہ سرکار کو اختیار دیا گیا، فقری یعنی یہ جو ناظرین جو فقر ہے یہ اختیاری فقر ہے۔ میرے سرکار نے نبی بادشاہ بننا پسند نہیں کیا، نبی بندہ بننا پسند کیا۔ کیا سیدہ کائنات کی ایک ٹھوکر پر زمانے کی نعمتیں نہ آ جاتی، لیکن آپ نے اختیاری فقر کو اختیار کیا۔ بس یہ بنیادی بات نہیں، یہ جو فقر آپ نے اختیار کیا، یہی مثال ہے پوری دنیا کے لیے کہ سیدہ کائنات کے نقوش پا پر چل پڑیں، اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی ممتاز کر دے گا، آخرت میں بھی انشاءاللہ ممتاز کر دے گا۔ آئیے کتاب الشفا کی جانب چلتے ہیں، اور ہمارے ساتھ اس وقت ملک کے معروف شناخواں جناب حافظ محمد سہیل نظر صاحب موجود ہیں، جو منقبت پیش کریں گے کائنات کی بارگاہ میں کتاب الشفا سے تسبیح فاطمہ کی فضیلت۔ فرمان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر پڑھنے سے رزق میں برکت، بدن کی تھکاوٹ دور اور پرسکون نیند آتی ہے۔ سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا قول مبارک ہے کہ کھانے کو نماز کے ذریعے ہضم کیا کرو، کیونکہ کھانا کھا کر سو جانے سے اس کھانے کے فواصل نہیں ہوتے۔